اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور بعض کو مراتب میں بلند فرمایا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے دلائل دیے اور روح القدس سے اس کی تائید فرمائی. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے آپس میں نہ لڑتے. اس کے بعد ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پس ان میں سے وہ ہے جو ایمان لایا اور ان میں سے وہ ہے جس نے انکار کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے وہ فرما دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. رمضان المبارک کی تیسری رات میں پروگرام اجالا میرے دین کے ساتھ محمد منصور الحسن کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسب روایت حسب سابق جناب ملتان کے مشہور و معروف ثنا خان محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کی آواز میں حمد کے ساتھ کریں گے. میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, آپ حمد پیش کیجیے. شکریہ. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے اور لائی کے سجدہ ثنا تو ہے. لائی کے سجدہ ثنا تو ہے.
میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. کیا کہیں ماشاء اور میری تجھ سے برابری ہی نہیں. ہو ہی نہیں میری تجھ سے برابری ہی نہیں، کیونکہ میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. سبحان اللہ. اور تجھ سے واقف فقط نبی تیرا، تجھ سے واقف فقط نبی تیرا، اور اس کی ہستی سے آشنا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. اور مقطع ہے حمد کا جناب. کہ ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، کیونکہ میرا دنیا میں آسرا تو ہے. میرا دنیا میں آسرا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائق سجدہ و ثنا تو ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام، حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے پیارے بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. تو اس کے ساتھ ہی آج چونکہ رمضان المبارک کی تیسری رات ہے، تو اسی بابت آج تیسرے پارے کی اجمالی تفسیر یا اجمالی تعارف اس کو کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. پارہ نمبر جو 3 ہے اس کا نام تلک الرسل ہے، اور اس میں 2 صورتوں کا شمار ہے. اس میں ایک سورہ بقرہ کا آخر اس میں ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدا جو ہے وہ اس میں ہے. جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، اب سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے اس میں 2 بڑی آیتیں ہیں. ایک تو آیت الکرسی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. روایت میں آتا ہے کہ یہ آیتوں کی سردار آیت ہے، کہ قرآن پاک میں جتنی آیات ہیں
یہ سب کی سردار ہے آیت الکرسی، اور اس کے فضائل بہت سارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائے، اور اتنا فرمایا کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد ہر شخص آیت الکرسی پڑھے تو اس کو موت کی سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے، جو موت کے وقت سختی ہوتی ہے، اور اس کے تمام مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ اور یہ بھی مرقوم ہے کہ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین کے شر سے، تمام حاسدین کے حسد سے، تمام نقصانات سے، تمام بلیات سے، تمام مصیبات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور حفاظت کے لیے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ان کی۔ سبحان اللہ۔ اور کیونکہ یہ آیت کچھ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حی القیوم ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اعلان فرمایا، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ تو اس ذات کو نیند ہے اور نہ ہی اس ذات کو اونگ آتی ہے، یہ زمین و آسمان اسی ذات کے لیے ہے۔ اور آگے جو بہت ہی بہترین آیت کا جو حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی اتنی جرأت ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ اور فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے یہ تمام آیات کی سردار ہے، اور اس میں یہ فضیلت کے حساب سے سب سے بڑی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 میں آیت مدائن ہے، وہ سائز کے اعتبار سے، مقدار کے حساب سے وہ سب سے بڑی آیت ہے، وہ بھی اسی سورہ میں ہے۔ اور اس میں انبیاء کا ذکر ہے، 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم نے ان کو دعوت توحید پیش کی، تو اس نے کہا جی تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا مردوں کو جلا سکتا ہے سبحان اللہ۔ اور زندوں کو مار سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قائد خانے سے ایک ایسا شخص بلایا جس کو سزائے موت دی جا چکی تھی، جس کو سزائے موت سنوائی جا چکی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک ایسے شخص کو بھی بلایا جس پہ شاید کوئی چھوٹا سا کیس تھا، اس کو اسی ٹائم قتل کروا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس پہ موت واجب تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور اس پہ موت واجب نہیں تھی، میں نے اس کو مار دیا۔ اور اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تاریخی جواب دیا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دیکھا۔ تو یہاں پہ وہ لاجواب ہو گیا۔ اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال کی نیند عطا فرمائی، پھر اس کے بعد وہ زندگی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کے بعد بھی ایک اور زندگی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کس طرح؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار فرمایا۔ اور اسی میں سورہ بقرہ میں صدقہ اور سود کا ذکر بھی ہے کہ صدقہ کس طرح دینا ہے اور کس کو دینا ہے، صدقے کی فضیلت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اور پھر فرمایا سود ایک ایسی لعنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو سود استعمال کرتا ہے، دیتا ہے یا لیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سود سے شاید آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، مگر مانوی طور پر، حقیقی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیسہ بڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ نقصان بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی یہاں پہ مذمت اور ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے متعلق اس میں آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین نے دعا کی
کہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما جو آپ کے دین کی محافظ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم ان کو عطا فرمائی، کیونکہ وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید کوئی بیٹا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ان کی دعا کی مقبولیت کے نتیجے میں. تو پھر انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہم نے تو محافظ مانگا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا حضرت مریم علیہ السلام کو. تو وہ ایک حجرے میں مقیم رہتی ہیں، وہاں پہ عبادات کرتی ہیں. اور اسی سورہ میں ایک آگے آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں تشریف لے گئے، کیونکہ وہ ان کے بزرگ تھے. تو تشریف لے کے جب ان کے حجرے میں گئے تو بے موسم پھل دیکھے وہاں پہ، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان پھلوں کی موسم بھی نہیں ہے پھر بھی یہاں پہ موجود ہے. پھر پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ جس نے یہ پھل پیدا فرمائے اسی نے مجھے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت تک شاید بے اولاد تھے. تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو خدا بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو حالت بزرگی میں بھی مجھے اولاد عطا فرما سکتا ہے. تو پھر انہوں نے دستے دعا بلند کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ان کو عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں، پارہ نمبر 3 کی جو آخری رکوع کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، ایک تاریخی آیت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا. عہد ایسا تھا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے میثاق لیا. فرمایا کہ جو تمہیں دی گئی ہے ایک ایسی شخصیت آئے گی کہ تمہاری نبوت کی بھی اور تمہیں دی گئی کتاب کی بھی، صحائف کی بھی تصدیق کرے گا. تو اس وقت تم کیا کرنا؟ اس وقت تم اس کی نصرت کرنا، اس پہ ایمان لے آنا. اور پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور یہ میرا بھاری ذمہ وعدہ لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے مل کر کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے گواہ ہو جاؤ سب. وانا معکم من الشاہدین، صرف تم گواہ نہیں میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شمار. سبحان اللہ. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک بہت بڑی آیت ہے. تو ناظرین کرام، آج جو پارہ نمبر 3 کا اجمالی تعارف خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تعارف کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں منظور و مقبول فرمائے. تو پروگرام کے اختتام میں ایک دفعہ پھر میں عقیل بھائی سے گزارش پیش کروں گا کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی پیاری آواز میں اور اپنے مخصوص انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سری کا شرف حاصل کریں. جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. ماشاءاللہ کریم منصور صاحب، بڑا خوبصورت ان لمحات میں ہمارے سامعین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میں اسپیشلی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اجالا نیوز HD والوں کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان ماہ مقدس کے عظیم ساتوں میں یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اپنے دوستوں کو اللہ کا قرآن بھی سنا رہے ہیں، سرکار کی ثنا سے بھی ان کو ماشاءاللہ ان کے سینوں کو منور کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جناب آفتاب گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی مشہور زمانہ کلام وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے.
اور جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، کملی والا محبوب یگانا ہے، میرا آقا محبوب یگانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، تو زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام نبی لے کر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، کیونکہ یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، کیا کہیں، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ارشاد کہ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، ہاں 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، کیونکہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، اور جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اور شعر سنیے جی، ارشاد کہ آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر
کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور منصور بھائی کلام کا مقطع پیر صاحب کیا خوبصورت لکھتے ہیں ارشاد کہ محروم کرم اس کو رکھنا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھنا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھ لانا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھ لانا سرے محشر، کیونکہ جیسا ہے ہاں جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، اے میرے کملی والے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ عظیم لکھاری، عظیم کلام، عظیم شخصیات، اور ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی بہت اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انداز اور آواز میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ نے حمد باری تعالیٰ بھی سنی، تلاوت کلام پاک بھی ہوئی اور تفسیر بھی ہوئی مختصر سی، اور اب آپ نے نعت شریف بھی سنی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عقیل بھی آپ ہماری بزم کی زینت بنے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسی طرح ہم روز تکلیف دیتے رہیں گے، آپ کی موجودگی جو وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل وقت مقرر پہ ایک دفعہ پھر پروگرام اجالا میرے دین کا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔